صرف اس نیت سے عبادت کرنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے اس سے مراد وہ ایکسٹرا آرڈنری عبادت لے رہے ہوں گے، فرض تو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ رہا معاملہ کبھی انسان پہ مشکل وقت آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے والا حصہ ہے نا، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، لمبی دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے خواہش ہے، اسی کے لیے، اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں، انسانیت کے لیے کہ وہ اس سے مانگے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، گویا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ یعنی یہ دعائیں آپ نے صرف مصیبت میں نہیں، عام حالت میں بھی مانگنی ہے تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں رکھی بھی اسی لیے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ تو تکلیف آنا، گھر میں کوئی بیماری، کوئی جوان موت، کسی قریبی شخص کی ڈیتھ، یہ بسا اوقات انسان کو اپنی موت یاد دلاتی ہے اور انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، دعائیں کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو پبلک میں ایک چیز مشہور ہے کہ انسان کو عبادت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بات مولا علی کی طرف منسوب لوگوں نے کر دی۔ اول تو انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی، اور اگر فرمائی ہوگی تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو سورہ سجدہ میں ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف کس کا؟ آخرت کی جواب دہی کا، جہنم کے عذاب کا، اور طمع کس چیز کی؟ اللہ کی خوشنودی کی اور جنت کے حصول کی، کیونکہ جنت کی لالچ بھی اللہ نے دی ہے اور جہنم کا خوف بھی اللہ نے دلایا ہے۔ اگر کوئی شخص دوزخ سے ڈر کے یا جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہی عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان نے تو نہیں وعدے دلائے ہوئے۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے تو کس مسلمان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ دیدار کرے اور وہ جنت میں ہونا ہے۔ اس لیے یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ تو جب انسان پہ مشکل وقت آئے اس وقت اللہ کی طرف رجوع لائے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم لوگوں کو عطا کرتے ہیں پھر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں گویا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ایک یہ روش اللہ نے ذکر کی، اور ایک دوسری مشرکانہ کہ جب ہم ان کو سمندری طوفان سے بچا لیتے ہیں، سورہ یونس میں اسپیسیفکلی، باقی صورتوں میں بھی آیا، جب یہ کنارے پہنچتے ہیں تو پھر اور ہستیوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بچایا اللہ نے تھا۔ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں وہ تفصیلاً حدیث ہے جس میں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 4 لوگ اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوں ان کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ بڑے لیول کے مجرم تھے، عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ان پر۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور اس میں اتنا غصہ تھا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتح مکہ کے دن جب کہ قریش مکہ نے مان لیا تھا کہ آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا سردار بیک فٹ پہ چلا گیا ابو سفیان، اس نے امان حاصل کر لی۔
سردار نے قبائلی سسٹم میں جب امان حاصل کر لی تو اور تو کسی نے کھڑے نہیں ہونا تھا، اسی لیے فتح مکہ جو ہے بغیر جنگ کے ہی ہو گئی، 10,000 کا لشکر تھا۔ لیکن اکرمہ بن ابی جہل وہ شخص تھا جو اس دن بھی تلوار نکال کے باہر آیا، اور کچھ مسلمان اس کی وجہ سے زخمی ہوئے، 1-2 شہید بھی ہو گئے۔ اور پھر خالد بن ولید کا دستہ جب سامنے آیا، زمانے جاہلیت سے دوستی تھی خالد بن ولید کے ساتھ اکرمہ کی، اور رشتہ داری بھی تھی خاندانی طور پہ، صرف دوستی نہیں تھی، قبیلوں کا آپس میں رشتہ بھی تھا۔ تو خالد بن ولید نے اس کو اشارہ کیا کہ بھئی آج میں نے کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا۔ بس وہ پھر سمجھ گیا کہ آج میں نے نہیں بچنا۔ پہلے اس نے کوئی تلوار چلانے کی کوشش کی کہ میں آج اپنے باپ ابو جہل کے قتل کا بدلہ لوں، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے وہی چیز اڈاپٹ کی جو سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر عذاب استحصال آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام 23 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور رسول تھے، صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، اسپیسیفکلی رسولوں کے لیے یہ چیز ہے۔ جس طرح قوم نوح کو اللہ نے برباد کیا، فرعونیوں کو ڈبو دیا، قوم شعیب کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، تو قریش مکہ نے بھی برباد ہونا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہوا تھا۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط کرے گا، یعنی عذاب استحصال تلوار کے ذریعے آئے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی تھی، اور پھر کہا گیا کہ 4 مہینے کے اندر آپ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، ادروائز عذاب آئے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اکرمہ بھی چلا گیا۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی میں تفسیراً حدیث ہے، سمندری طوفان میں اس کی کشتی پھنس گئی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، یعنی کوئی نہیں کہہ رہا کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول حق بیڑا دھک۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے استاد نے اس موقع پہ یہی بات کی تھی جب میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا انٹرویو ریکارڈ کیا 23 مارچ 2012 کو۔ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے۔ 40 questions آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی، یوٹیوب پہ رکھے ہوئے، ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے وہ ویڈیو۔ تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ محمد علی بیٹا، شرک میں تو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ تو مشرکین عرب سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، وہ تو پھر بھی سمندری طوفان میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ تو کہتے ہیں یا بھاول حق بیڑا تک۔ ہاں، یہ مولانا اسحاق صاحب کے الفاظ ویڈیو میں ریکارڈ ہیں، تو یہ حقیقت بات ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ یہاں پہ سب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لات منات اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے جن کی وجہ سے تم نے محمد سے جھگڑا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ کام نہیں آتے، یہاں پہ صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو وہاں اکرمہ نے پھر نیت کی کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میرا تیرے سے وعدہ ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا، لیکن ساتھ چھوٹے آلیہ بھی مانتے تھے، منی گاڈز بھی مانتے تھے۔ تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، بچ گئے، لیکن ظاہر ہے قتل ہونے کا خوف بھی تھا، چھپتے چھپاتے ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے توبہ بھی قبول کر لی، اور اس حدیث کی وجہ سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے، اور وہ مرتد بھی کوئی آخری درجے کا تھا، اگرچہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن وہ مرتد پلس تھا اس حوالے سے کہ اس کے قتل کے فتوے اللہ کے پیغمبر نے جاری کیے تھے کہ خلاف کعبہ میں بھی مار دیا جائے، جہاں کی حرمت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کعبہ میں آپ تلوار نہیں چلا سکتے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے دوبارہ سے اب یہ کعبہ حرم ہے، اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے حلال کیا تھا، وہ بھی میرے لیے۔ ہاں، اس کے بعد بھی یہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی جانی دشمن بھی کسی کا سامنے آ جائے، آپ وہاں پہ کوئی چیز اس طرح کی کر نہیں سکتے۔ تو یہ مرتد پلس والا معاملہ ہو گیا، قبول کر لی توبہ۔ اور ایگزیکٹلی جو مرتد تھا وہ ساتھ دوسرا بندہ تھا ان 4 میں سے، عبداللہ بن سعد ابی سرح، جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، اس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا، پھر حضور کے سامنے پیش کیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھیر لیا، دوسری طرف سے آیا وہاں سے پھیر لیا، تیسری طرف سے حضرت عثمان آئے پھیر لیا۔
चौथी दफ़ा कबूल कर लिया। फिर बाद में आपने फरमाया कि तुम में से कोई एक भी नहीं था जो इसकी गर्दन उतार देता, जबकि मैंने इसके कत्ल का फतवा जारी किया है अल्लाह की वही की तईद के साथ कि ये ज़ाब इस्तिसाल का हिस्सा बनेगा। और वो मुर्तद था, कातिब वही था, नबी इस्लाम की सोबत में रहा, सहाबी था, फिर भी मुर्तद हो गया। और सीनियर कातिब वही था, यानी सीनियर कातिब वही भी अगर गलत हरकतें करे तो वबाल आ जाता है, तो छोटे कातिब वही तो फिर उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है ना। तो मैं इशारतन कुछ बातें कर रहा हूं। मुर्तद हो गया, तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए थी, नबी इस्लाम ने कबूल कर ली और उसके बाद वो अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब्दुल्ला बिन साद अबी सरा, इक्का दुक्का चीज़ें उनसे हुई हज़रत उस्मान के दौर में, और उसके बाद फिर मामलात और तरफ चले गए। वो मैंने हज़रत उस्मान शहीद क्यों हुए उसमें मैंने तफसीलन इसको बयान किया। तो बहरहाल इसमें ये पता चल गया, कत्ल मुर्तद वाला भी मामला हल हो गया कि मुर्तद की भी तौबा कबूल है, अब्दुल्ला बिन साद अबी सरा की हुई, और मुर्तद प्लस जो था अबू जहल का बेटा इकरमा, उसकी भी तौबा कबूल। और फिर अल्लाह ने उनको इस्लाम में मुश्किल से कोई 4-5 साल की ज़िंदगी दी है। 13 हिजरी के अंदर वो जंग यरमूक में फिर शहीद हो गए। और आज आप देख लें, बाप उम्मत का फ़िरौन है और बेटा इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सहाबी है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की मुखालफत, बस चंद साल इस्लाम में गुजरे और हमेशा की कामयाबियां उनका मुकद्दर हो गई। तो ये तकदीर के मामलात हैं।